بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماته فأقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره۔ پھر اسے موت سے دوچار کیا، پھر قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے اسے جو حکم دیا تھا وہ اسے بجا نہیں لایا۔ آیت نمبر 21 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے ثم، یعنی پھر۔ اگلا لفظ ہے اماتہ، دو حصوں پر مشتمل ہے، اماتا اور ہو کا معنی یہاں پر ہے اسے یا اس کو۔ اماتا کے بنیادی حروف میم، واو اور تا ہے، یعنی موت، اور موت کا معنی واضح ہے، زندگی کی، حیات کی ضد ہے۔ جب انسان کے مادی جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے تو اس حالت کو موت کہا جاتا ہے، انسان کا بدن مر جاتا ہے۔ اماتہ اسی میم، واو اور تا سے ہے۔ عربی زبان میں جب یہ کہنا ہو کہ مر گیا تو کہتے ہیں ماتا، اور جب کہنا ہو کہ موت دے دی یعنی مار ڈالا تو کہتے ہیں اماتا۔ ثم اماتہ، یعنی پھر اسے موت دے دی، اسے موت سے دوچار کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کی جب مہلت تمام ہو جاتی ہے اس دنیا میں تو اس کو موت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس دنیا سے اگلی دنیا میں انتقال اس کا سبب موت ہے۔ اگلا لفظ ہے فَأَقْبَرَهُ، اس کے تین حصے ہیں، فَأَقْبَرَ اور ہو۔ فا یعنی تو یا پس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جو آخر میں ہو ہے اسے یا اس کو۔ اقبرہ اس کے بنیادی حروف قاف، با اور را ہے، یعنی قبر، اور قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کو موت کے بعد دفنایا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ مقبرہ بھی ہے۔ مقبرہ کہتے ہیں قبرستان کو جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی قاف، با اور را سے یہ لفظ ہے اقبرہ، یعنی قبر مہیا کر دی یا اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے یعنی انسان کو موت سے دوچار کیا، اور پھر موت سے دوچار کرنے کے بعد اس کو قبر میں پہنچا دیا۔ آیت نمبر 22 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس آیت کا بھی پہلا حرف ہے ثم، یعنی پھر، اذا یعنی جب، شاء، شاء کا معنی ہے چاہے گا۔ اذا شاء جب وہ چاہے گا، جب اس کا ارادہ ہوگا، جب اس کی مشیت ہوگی۔ یہ جو لفظ مشیت ہے یہ اسی شاء سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ مشیت یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ، جب وہ چاہے گا۔ انشرہ، انشرہ، انشرہ یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہے، انشرہ اور ہو اس کو یا اسے، اور انشرہ کے بنیادی حروف ہیں نون، شین اور را۔ نشر، نشر کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، کسی چیز کو، کسی بند چیز کو کھول دینا۔ اسی مناسبت سے موت کے بعد کی دوبارہ زندگی کو بھی نشور کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو قرآن کریم نے نشور کہا، اور یہ انشرہ یعنی اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہوگا تو تمام مردوں کو
کہ جو دنیا میں اپنی زندگیاں تمام کر چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، جسے روز قیامت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔